تو اسکول میں خوب چہل پہل تھی۔ راجا جی کے کہنے پر اسکول پینٹ کروایا گیا تھا۔ استانی بھی آج بہت خوش تھیں، لیکن محل کی نوکرانیاں کچھ مصروف تھیں، اس لیے استانی جی نے سوچا کہ کیوں نہ بچوں کے ساتھ مل کر خود اسکول کی صفائی کی جائے، اور پھر ڈیکوریشن بھی وہ مل کر خود ہی کریں گے۔ ایک اور خاص بات بھی تو تھی، راجا جی کے کہنے پر کڈز روم کا سارا سامان منگوا لیا گیا تھا، اور ایک بہت بڑا کمرہ کڈز روم بھی بنایا جا رہا تھا۔ اتنے زیادہ کھلونے اور سٹوری بکس دیکھ کر بچے تو خوشی سے ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ چھوٹو بھی جھاڑو اٹھائے ایک کلاس روم کی صفائی کر رہا تھا، اتنے میں اسے ہنا نظر آ گئی۔ ہنا سے کہنے لگا، ہنا، فارغ بیٹھنے سے اچھا ہے کپڑا گیلا کر کے الماریوں پہ مار دو تاکہ صاف ستھری ہوں اور چمکنے لگیں۔ ہنا بھی ہاں میں سر ہلاتی اس کے کہے کے مطابق الماریاں صاف کرنے لگی۔ پھر چھوٹو رادھا سے بولا، رادھا، مالی انکل تو آ ہی جائیں گے، لیکن ان کے آنے سے پہلے پہلے کیاریوں سے تم بڑے بڑے پتھر ہٹا دو تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ رادھا بھی خوشی خوشی جا کر کیاریاں صاف کرنے لگی۔ ادھر للہ اور ڈھولو جلدی جلدی کلاس روم سے چیئرز باہر نکال رہے تھے۔ چٹکی استانی جی کے کہنے کے مطابق کڈز روم کے لیے آنے والی سٹوری بکس کو الماری میں سجا رہی تھی۔ اس کا تو ابھی سے دل کر رہا تھا کہ ساری سٹوری بکس ابھی ہی پڑھ ڈالے، اور بابو کی نظریں مسلسل ہی کڈز روم کے لیے آنے والے کھلونوں پر تھیں۔ استانی جی، میں تھوڑی دیر ان کھلونوں کے ساتھ کھیل لوں؟ بالکل بھی نہیں، تم سب کے دیکھنے سے پہلے ہی کھلونے تو میلے کر دو گے۔ استانی جی کے ڈپٹنے پر بابو برے برے منہ بناتا باہر کی طرف چلا گیا۔ چھوٹو بولا، بابو، اس سے اچھا ہے کہ تم رادھا کی مدد کروا دو، دیکھو وہ اکیلی کتنی مشکل سے کام کر رہی ہے۔ ببلو جو کہ سیڑھی پر کھڑا پنکھا صاف کر رہا تھا، یہ بات سن کر ہاں میں سر ہلانے لگا۔ یہ دیکھ کر بابو کو رادھا کی مدد کروانے جانا ہی پڑا۔ آخر کار سارے دن کی انتھک محنت کے بعد بچے اسکول کو صاف ستھرا کر کے سجا چکے تھے، اور سب سے زیادہ بڑی خوشی کی بات تو وہ LED تھی جو کڈز روم میں لگنا تھی۔ اتنی بڑی LED دیکھ کر بچے بہت خوش تھے۔ سبھی بچے چھوٹی چھوٹی اسکرین سے ٹی وی اور کارٹون دیکھ کر تھک چکے تھے، اور استانی جی بھی اسی لیے زیادہ خوش تھیں کہ اسی LED کے بہانے بچوں کو نئے نئے اسباق سکھائیں گی۔ ادھر پریانکا کو اسکول کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسکول میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی چہل پہل محسوس ہوئی۔ اسے تو ہمیشہ سے اسکول سے نفرت ہی رہی تھی۔ آج جانے کیا سوچتے ہوئے وہ اسکول کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے ہی اسے چھوٹو نظر آیا تو وہ پوچھنے لگی، ابے او چھورے، پڑھ کیوں نہیں رہا تو؟ تیرے ددو کو شکایت کریں گے ہم جا کر۔ چھوٹو کو یہ سن کر غصہ چڑھنے لگا، فوراً سے بولا، اپنی تو جیسے کتابیں تم رٹ کے آئی ہوئی ہوگی، میری شکایت کرے گی۔ استانی جی پیچھے کھڑی دونوں کی باتیں سن رہی تھیں، فوراً آ کے کہنے لگیں، چھوٹو، بڑوں سے اس طرح بدتمیزی نہیں کرتے۔ پھر پریانکا کو مخاطب کر کے بولیں، کیسی ہو تم پریانکا؟ ہمارا کڈز روم بنا ہے، سب بچے کمرے کی صفائی میں مصروف ہیں، کل سب کے پیرنٹس کڈز روم دیکھنے آئیں گے، تم بھی آنا۔ لیکن پریانکا کو تو غصہ آ چکا تھا، وہ یہی بڑبڑاتی ہوئی باہر کو نکل گئی، ددو نے بھی بچے بگاڑ رکھے ہیں بالکل۔ پریانکا تو چلی گئی، اور استانی جی چھوٹو کو سمجھانے لگیں، چھوٹو،
بڑوں سے اس طرح بدتمیزی سے بات نہیں کرتے۔ چھوٹو بولا، استانی جی، 1 نمبر کی جھوٹی اور بہت بڑی چور ہے وہ، کیسے بات کروں اور میں اس سے؟ استانی جی بولی، چھوٹو، وہ جیسی بھی ہے لیکن وہ تم سے عمر میں بڑی ہے، تمہیں اس کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ سن کر چھوٹو برے برے منہ بناتا وہاں سے چلا گیا، اور پریانکا دروازے سے نکلتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی، اس چھوٹو کو کسی طرح سبق سکھانا پڑے گا، کہ سامنے سے اسے راج محل کے کچھ سپاہی نظر آئے۔ انہوں نے الماری جتنا بڑا ڈبہ اٹھا رکھا تھا۔ وہ پوچھنے لگی، ارے سپاہیوں، یہ کیا لے کے جا رہے ہو تم لوگ؟ ایک سپاہی بولا، اسمارٹ ٹی وی ہے یہ، اسمارٹ ٹی وی چھوٹے بچوں کے لیے منگوایا ہے راجا جی نے۔ ہاں، یہ تو بہت مہنگا ہوتا ہے نا؟ ہاں ہاں پریانکا، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ پریانکا بولی، پھر بھی اندازہ تو لگا کے بتاؤ۔ سپاہی کہنے لگا، اتنا مہنگا کہ تمہارے اسمارٹ فون جیسے 4 آ جائیں گے اس میں۔ سپاہی تو ہنستے ہنستے آگے چلا گیا، لیکن پریانکا کے دماغ میں چھوٹو کو سبق سکھانے کا طریقہ آ چکا تھا۔ ادھر بچوں نے بہت محنت کے بعد آخر کار کڈز روم سجا ہی لیا تھا۔ کڈز روم میں بہت نفاست سے چھوٹے بچوں کے لیے کھلونے اور بڑے بچوں کے لیے کتابیں سجی تھیں، لیکن سب کی توجہ کا مرکز تو LED ہی تھی۔ استانی جی بھی بہت خوش تھیں، کیونکہ انہوں نے 3 سال سے راجا جی کو اسکول کے لیے کچھ نہیں خریدنے دیا تھا، تاکہ فنڈز جمع ہوتے رہیں اور ایک ہی بار وہ LED خرید سکیں۔ آج آخر وہ دن آ ہی گیا تھا۔ باقی سب بچے تو گھر جا چکے تھے، بس چٹکی اور چھوٹو ہی رہ گئے تھے۔ ان تینوں نے اسکول کو لاک کیا اور گھر جانے لگے۔ چٹکی اور استانی جی تو باتیں کرتی کرتی آگے نکل گئیں، لیکن چھوٹو کو اسکول کے دروازے کے قریب پریانکا بیٹھی نظر آئی۔ چھوٹو پریانکا کو دیکھ کر برے برے منہ بناتا استانی جی کے پیچھے چل دیا۔ دوسرے دن کے فنکشن کے لیے سب بچے بہت ایکسائٹڈ تھے۔ دوسرے دن صبح ہی صبح تمام بچے اپنے پیرنٹس کو لے کر اسکول جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ٹائم سے پہلے ہی سب لوگ اسکول کے دروازے کے پاس موجود تھے۔ سب استانی جی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ استانی جی کے پاس ہی اسکول کی چابیاں ہوتی تھیں۔ آخر کار استانی جی بھی آ ہی گئیں۔ استانی جی آتے ہی بولیں، آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ۔ ویسے تو آج اسکول میں آپ سب کے لیے بہت سارے سرپرائز ہیں، لیکن سب سے بڑا سرپرائز یہ ہے کہ آج سب بچے آپ لوگوں کے سامنے چھوٹی چھوٹی پرفارمنس بھی دیں گے۔ سب بچے تالیاں بجانے لگے اور استانی جی اسکول کا دروازہ کھولنے لگیں۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھول کے اندر کی طرف بڑھیں، انہیں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ پھولوں کے پودوں پر لگے تمام پھول ٹوٹے بکھرے ہوئے زمین پر پڑے تھے۔ تھوڑا ہی آگے گئی تھیں کہ ان کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ کڈز روم کا تالا ٹوٹا پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر ڈھولو فوراً سے آگے بڑھا اور کڈز روم میں داخل ہو گیا، اور پھر باہر نکل کے بولا، استانی جی، سارا کچھ چوری ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی کتابیں بھی پھاڑ گیا ہے، ساری اسٹوری بکس پھٹی پڑی ہیں۔ یہ سن کر تمام بچے رونا شروع ہو گئے۔ استانی جی، ہماری LED بھی کوئی لے گیا۔ استانی جی، اب ہم کس سے کھیلیں گے؟ استانی جی، کل آپ ہمیں کھیلنے دیتی۔ لیکن استانی جی کیا کہتی، وہ تو خود بہت پریشان تھیں۔ فوراً سے راج محل سے داروغہ اور سپاہیوں کو بلایا گیا۔
راجا جی کسی ضروری کام سے دوسرے گاؤں گئے تھے۔ داروغہ جی پہنچے تو انہیں یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ وہ بولے، بچوں پریشان نہ ہو، میں چور کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ آج تک کوئی چور بچا بھی ہے میرے ہاتھوں سے؟ ارے رونا تو بند کرو۔ ارے رادھا اتنا کیوں رو رہی ہو تم؟ یہ سن کر رادھا بولی، میں نے وہ ساری کیاریاں صاف کی تھیں، کتنے اچھے پھول تھے ان کیاریوں میں۔ بچوں کو روتا دیکھ کر تو رجو بھی رونے لگیں۔ ہائے بچوں، یہ کیا ہو گیا؟ للہ تو بہت خوش تھا کہ LED دیکھوں گا، روز روز کارٹون دکھائیں گی استانی جی، ہائے۔ آخر کار چھٹی کے وقت تمام بچے رو دھو کے گھروں کو چلے گئے اور والدین بھی انہیں بہلاتے پھسلاتے ساتھ لے گئے، لیکن چھوٹو کا دل تو بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہیں جانے کو۔ استانی جی بھی اسکول کا تالا لگا کے گھر چلی گئیں۔ چھوٹو وہیں اسکول کے سامنے بیٹھ گیا اور کل کے دن کو یاد کرنے لگا جب وہ اتنے خوش تھے، اور کل کے دن کو یاد کرتے ہی اسے پریانکا یاد آئی۔ اس کے دماغ میں جانے کون سی کھچڑی پکنے لگی۔ وہ فوراً سے اٹھا اور پریانکا کے گھر کی طرف چل دیا، لیکن پریانکا کے گھر کو تو تالا لگا تھا۔ چھوٹو اتنا اداس تھا کہ وہیں دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اسے گھر کے اندر سے اونچی اونچی گانوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے سوچا، کچھ تو غلط ہے، دروازے کو تالا لگا ہے لیکن اندر لاؤڈ سپیکر چل رہا ہے۔ دیوار پہ چڑھ کے دیکھتا ہوں۔ دیوار پہ چڑھ کے بھی اسے کچھ سمجھ نہ آیا، بس یوں لگ رہا تھا جیسے گھر کے اندر اونچی آواز میں سپیکر لگا دیا گیا ہو اور اس پر گانے چل رہے ہوں۔ لیکن چھوٹو بھی چھوٹو تھا، اسے شک ہوا کہ پریانکا ہی ہماری LED اٹھا کر لائی ہے۔ وہ فوراً سے راج محل کی طرف چل پڑا اور داروغہ جی کو ساتھ آنے کا کہا۔ داروغہ جی بولے، ارے کیا مسئلہ ہو گیا ہے تمہیں چھوٹو؟ ایک تو صبح سے ان کھلونوں کی وجہ سے پریشان ہوں، اوپر سے راجا جی بھی نہیں ہیں۔ مجھے محل کا خیال رکھنا ہے، کہیں کل راج محل میں ہی چوری نہ ہو جائے، کوئی بہت بڑا چور لگتا ہے۔ چھوٹو بولا، بس کریں داروغہ جی، 2 سپاہیوں کو ساتھ لیں اور میرے ساتھ چلیں، مجھے لگتا ہے میں نے چور ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ سن کر تو داروغہ جی بھی خوشی خوشی سپاہیوں کو ساتھ لیے اس کے ساتھ چل پڑے۔ جب وہ بنسی لال کے دروازے پر پہنچے تو دروازے کو تالا تھا۔ چھوٹو بولا، یہ تالا توڑ دیجئے۔ داروغہ جی بولے، چھوٹو مانا کہ یہ آدھی مجرم لوگوں کا گھر ہے، لیکن پھر بھی بغیر کسی جرم کے تالا توڑنا غلط ہوگا۔ چھوٹو بولا، میں جانتا ہوں LED اس نے ہی چوری کی ہے، آپ توڑیں تالا۔ یہ سن کر داروغہ جی نے سپاہیوں کو تالا توڑنے کا اشارہ کیا۔ اندر بیٹھی پریانکا کو جب باہر کھٹ پٹ کی آوازیں آئیں تو وہ سوچنے لگی، ابا بینا اب تالا توڑ کے اندر آئیں گے، اور بھلا کون ہمارا تالا توڑنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ لیکن کچھ ہی دیر میں داروغہ جی سپاہیوں سمیت اس کے سر پر کھڑے تھے۔ اس نے تمام کھلونے گھر کی الماری میں سجا رکھے تھے اور LED پر مووی لگا کر بیٹھی تھی۔ کڈز روم کی تمام چیزیں فوراً سے اسکول پہنچائی گئیں اور پریانکا کو راجا جی کے آنے تک قید کر دیا گیا۔ چھوٹو بولا، اب سڑتی رہے یہ راج محل کی جیل میں، استانی جی بھی اس دن مجھے ہی ڈانٹ رہی تھی، لیکن اس کی فطرت میں تو غلط کام ہی ہے۔ راجا جی نے واپس آنے کے بعد اسکول وزٹ کیا اور تمام گاؤں والوں کو بھی اسکول میں بلایا اور گاؤں والوں سے کہا، یہ اسکول ہی وہ جگہ ہے جہاں سے سب لوگوں کی تعلیم و تربیت شروع ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ددو کی طرح بن جاتے ہیں تو کچھ لوگ بنسی لال کی طرح۔ آج اس کی بیٹی بھی اسکول سے چوریاں کر رہی ہے۔
اپنے بچوں پر دھیان دیجیے اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کیجیے۔ باقی ہمیں استانی جی پر پورا یقین ہے، وہ بچوں کو بہت اچھے سے سکھاتی اور پڑھاتی ہیں۔ ہم نے آپ کو آج یہاں اس لیے بلایا ہے تاکہ بتایا جائے کہ اسکول میں ایک سیکیورٹی گارڈ رکھا جائے گا۔ فی الحال تو محل کا ہی ایک سپاہی یہاں کی حفاظت کیا کرے گا رات کے وقت، لیکن بعد میں سیکیورٹی گارڈ کا انتخاب آپ میں سے ہی کیا جائے گا۔ شکریہ۔ سب لوگ راجا جی کے اس فیصلے پر تالیاں بجانے لگے اور یہاں ہماری کہانی ختم ہو گئی۔